اللہ وبرکاتہ ویورز، یہ ہے مسجد قباء جانے کا فری راستہ. یہ گلی ہے جب ہم روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جو میڈیکل کیمپ ہے جہاں پہ فری ادویات ملتی ہیں، اس کے ساتھ ہی جو کھجور والی مارکیٹ ہے یہاں سے گلی نکلتی ہے سیدھی مسجد قباء جا رہی ہے. تو یہ والی گلی جو آپ کا منظر پہ نظر آ رہی ہے، ساتھ ہمارے جا رہے ہیں یہ بزرگ حضرات وغیرہ، یہ سیدھی گلی ہے اسٹریٹ فارورڈ مسجد قباء جاتی ہے. تو آپ مسجد قباء جائیں، وہاں پہ نوافل ادا کریں. آپ کو ان کے فوائد کے بارے میں تو پتہ ہی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور مسجد قباء جائے اللہ کی رضا کے لیے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں. تو یہ شان ہے. اور اس مسجد قباء کے بارے میں آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے آئے، جو پہلی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی وہ اسی کی بنیاد رکھی. یہ دیکھیں ہمارے ساتھی مسجد قباء پہنچ چکے ہیں اور یہ مسجد کا صحن ہے. یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، انڈونیشیا، پاکستانی، انڈینس اور پوری آل ورلڈ کی کنٹریز کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے یہاں پہ نوافل پڑھنا. تو آپ آئیں یہاں پہ نوافل ادا کریں، اچھی طرح وضو کریں، اور ساتھ ہی جو مسجد قباء ہے ساتھ ہی واش رومس کی سہولت بھی موجود ہے. وہاں پہ وضو خانہ بھی ہے، آپ وضو خانہ کریں، فریش ہوں، اور دین آپ جا کے مسجد کے اندر نماز پڑھیں اور پھر اپنے اس تمام ثواب کو اکٹھا کریں. اور ڈیلی کا معمول بنا لیں. اگر آپ اتنے پیسے نہیں بھر سکتے 5 ریال 10 ریال، تو مسجد میں اس طرح آپ آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ انٹرنس ہے مسجد قباء کا، یہاں سے آپ داخل ہوں. اور ایک چیز کا خاص خیال کرنا ہے کہ آپ نے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، کسی کے آگے سے گزرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بھی شخص کسی نماز پڑھتے ہوئے سامنے سے گزرا جان بوجھ کر، وہ تو اگر اس کو پتہ لگ جائے نا کتنا گناہ ہے، تو 70 سال وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، اتنا گناہ ہے. تو آپ نے اس گناہ سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے جب آپ مسجد قباء کے اندر داخل ہوں، جس طرح یہ ساتھی جا رہے ہیں، آپ نے پہلی صف میں جانا ہے، یعنی فرسٹ والی جو صف ہوگی وہاں پہ آپ نے رکنا ہے اور وہاں پہ نماز ادا کرنی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا اگر جو پیچھے آنے والے ہیں آپ کے ساتھی ہیں، بھائی ہم امت مسلمہ کے جو فرد ہیں وہ آئیں گے تو وہ بھی ان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ مل سکے. تو یہ اپنے خاص خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ نے پہلی صف میں یا جہاں پر جگہ ملے آگے جا کے نماز پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ پیچھے شروع کر لیں گے تو پھر جو گزرنے والے ان کے لیے بہت تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ تو افضل امتی ہیں، آپ ہمارے نبی افضل ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ طریقے بتائے ہیں کہ ہم نے سہولتیں پرووائڈ کرنی ہیں. تو یہ مسجد قباء کا اندرونی مناظر ہے، اور سب لوگ یہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں. اور آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے جب داخل ہوں تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل اللہ کے لیے پڑھیں، پھر پوری امت کے لیے پڑھیں، پھر جو آپ کے فوت ہو گئے ان کے لیے نوافل پڑھیں اور ان کو اس کا ثواب بھیجیں. انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل سے کرم سے ان کو آپ کا ثواب پہنچائے گا، اور ان کے لیے بڑا یہ بینیفیشل یعنی کہ بہت فائدہ مند ہوگا. اگر آپ ان کے لیے بھیج رہے ہیں تو کل آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کا خاندان، وہ بھی آپ کے لیے بھیجیں گے. تو یہ کمپلسری ہے. تو یہ مسجد قباء کے اندر سارے ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ کوشش بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوشش آپ نے کرنی ہے، کسی کے آگے سے نہیں گزرنے. اگر آپ آگے سے گزریں گے تو یہ خطرناک ہے. یہ دیکھیں یہ مسجد قباء کا یہ ممبر ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ دیتے ہوں. اسکلپچر یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ سکیں، زیارت کر سکیں اور یہاں پہ ہم نماز ادا کریں. تو انشاءاللہ پاک آپ کی عبادات، آپ کا نماز ہی قبول فرمائے، اور آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. یہ باہر کا ویو ہے، یہاں پہ آپ اپنی سیلفی لے رہے ہیں یہ ساتھی. تو یہ اب ہم واپس جا رہے ہیں، اسی گلی سے ہم سیدھا جائیں گے تو انشاءاللہ یہی گلی واپس جا کے روضہ رسول کے پاس نکلے گی، اور وہیں پہ پھر ہم اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. صبح کی طرف آئیں اور پھر آپ چلے جائیں. جزاک اللہ خیرہ.